السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غزوہ خندق، شرح غزوہ خندق کی یہ ہے کہ حی بن اخطب کی بنی نضیر میں بڑا مفسد تھا۔ ماں چند اشرار یہود بعد جلائے وطنی کے خیبر میں جا رہا اور شب و روز اس کی فکر میں رہتا تھا کہ اہل اسلام سے انتقام لیں، اس لیے وہ اور چند مفسد کے سب قریب 20 آدمی تھے مکے کو گئے اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لڑائی کے لیے بوعدہ اپنی مدد اور تدبیرات کے آمادہ کیا، اور اس بات پر باہم ان کا عہد مستحکم ہوا، اور ابو سفیان نے 4000 آدمی مسلح جمع کیے اور مکے سے روانہ ہوا۔ حی وغیرہ یہود قبیلہ غطفان کو گئے اور ان کو بھی بئی وعدہ کہ 1 سال کے چھہارے خیبر کے تمہیں دے دیں گے۔ آمادہ پیکار سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عینیہ بن حسین فزاری کے سردار غطفان کا تھا، مع اپنے قبیلہ اور چند قبائل کے اس کے ہم عہد تھے۔ منزل مرمزہ ان میں ابو سفیان سے جا ملے، سب اشرار کے 10,000 ہو گئے، مدینے کو روانہ ہوئے۔ یہ خبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ملک فارس میں دیکھا ہے کہ جب کسی شہر پر بھاری لشکر چڑھ آتا ہے جس کے مقابلے میں کہ انہیں طاقت نہیں ہوتی، تو گرد شہر کے خندق کھود لیتے تھے اور اس کی پناہ میں لڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا پاس مدینے کے بجانب کو کوہ صلح کے حکم دیا، اور طرفین مدینہ کی شہر پناہ کی دیوار اور عمارتوں سے محکم تھی۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق اسی سبب سے کہتے ہیں، اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بئی جہد کے احزاب جمع ہے حزب کی و معنی جماعت کے ہے، چونکہ کفار بہت سی جماعتوں کو لے کر چڑھائی کرنے آ رہے تھے، لہٰذا یہ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی۔ خندق کھودنے میں جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شریک تھے، اور سب اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین اور انصار خندق کھودنے میں بڑی محنت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ بھوک کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال دیکھا اور اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھوکا پایا، کچھ تدبیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانا کھلانے کی کرنی چاہیے۔ انہوں نے 1 صاع جو کا آٹا نکالا اور گوندھے کے خمیر کیا اور 1 بکری کا بچہ ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے چپکے سے حضور میں عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا میں نے پکوایا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے فرمایا کہ اے اہل خندق، تمہارے لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا کھانا پکوایا ہے، جلدی چلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ پہنچوں ہانڈی نہ اتاریں اور نہ آٹا پکائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کے اپنے زوجہ سے کہا کہ کھانا تھوڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب اہل خندق کو لیے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم سنا دیا کہ ہانڈی قبل از تشریف آوری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ اتارنا اور آٹا نہ پکانا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانے کے پاس جا کے آٹے اور ہانڈی میں آب دہن مبارک ڈال دیا اور دعائے برکت کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک روٹی پکانے والی کو اور بلوا لو اور گوشت کی ہانڈی چولہے پر رہنے دو، اس میں سے گوشت نکال کے پیالوں میں دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلانا شروع کیا۔ سب نے 1000 آدمی تھے، خوب سیر ہو کے کھایا، اور ہانڈی گوشت کی ویسے ہی جوش مارتی تھی جیسے پہلے تھی، اس میں گوشت ذرا کم نہ ہوا اور آٹا بھی اتنا ہی رہا جتنا کہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا برکت تھی! جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4.25 سیر آٹے کی بروٹی اور ایک بکری کے بچے کے گوشت سے اتنے بہت سے آدمیوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا اور اتنا ہی رہا۔ خندق کھودنے میں ایک پتھر ایسا آیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے توڑنے سے عاجز ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور پھوڑا یا کدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر پر مارا اور وہ 1/3 ٹوٹ گیا اور اس میں سے ایک بجلی چمکی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمارات ملک شام کی نظر پڑیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خدائے تعالیٰ نے ملک شام مجھے دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بار پتھر پر کدال مارا، پھر بجلی چمکی اور اس میں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمارات فارس کی نظر پڑیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خدائے تعالیٰ نے ملک فارس مجھے دے دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پتھر پر مارا، پھر بجلی کی چمکی اور عمارات ملک یمن نظر پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ اکبر، خدائے تعالیٰ نے ملک یمن مجھے دے دیا، اور پھر وہ پتھر پاس ہو گیا۔ یہ پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مطابق اس کے واقعہ ہوا۔ ملک یمن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں قبضے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر جب ارتداد مرتدین اور دعوی نبوت اور اسود اسنا کہ اس میں خلل ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں وہ خلل رفع ہو گیا، اور ملک شام اور فارس میں جہاد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شروع ہو گیا تھا، اور کچھ ملک اہل اسلام کے قبضے میں آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کل ملک یمن اور ملک شام، کل ملک فارس اہل اسلام کے قبضے میں آیا۔ حی بن اخطب یہودی اور واسطے موافق کرنے بنی قریظہ کے ساتھ ابو سفیان اور احزاب کے محلہ بنی قریظہ میں رہ گیا۔ میں سے وہی ابو سفیان نے یہی کو آواز دی، واسطے اس کام کے روکنا کیا تھا کہ کعب سردار بنی قریظہ نے پہلے تو بہت اظہار ناخوشی اس لیے آنے سے کیا، بلکہ اس کو اپنے مکان کے اندر آنے کا اذن نہیں دیتا تھا، اور وہ دروازہ نہیں کھولتا تھا، اور سنتے ہیں اس کی آواز کی کہاں یہ بڑا منحوس ہے، اپنی قوم کا ستیاناس کر دیا، اس نے اپنی قوم کا ستیاناس کر دیا، اب ہمیں تباہ کرنے کو آیا ہے۔ لیکن اس کی مکر و فریب کی باتوں میں آ کر پہلے دروازہ کھولا، پھر نقض عہد پر ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور موافقت کفار پر مستحکم ہوا، اور کفار قریش اور احزاب کو کہلا بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بنی قریظہ احزاب کے ساتھ متفق ہوئے۔ بعد مرتب ہونے کے خندق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا لشکر قائم کیا اور لڑائی کا اہتمام کیا۔ مشکات شریف میں ہے کہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک نوجوان انصاری کے حضرت ابو سعید خدری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے اس کا مکان تھا، بئی سبب اس کا نیا بیاہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت لے کر خندق پر سے 2 پہر کو آیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ وقت چلنے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالی ہاتھ مت جاؤ، کچھ ہتھیار لے لو، مجھے بنی قریظہ کا خوف ہے۔ اس نوجوان نے نیزہ اپنا لے لیا۔ جب گھر پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ زوجہ اس کی دروازے پر کھڑی ہے، جو ان کے مقتضائے غیرت چاہا کہ اپنے زوجہ کے نیزہ مارے۔ اس نے کہا کہ جلدی نہ کرو، اندر جا کے دیکھو کہ مجھے کس چیز نے نکالا ہے۔
جو ان کا جوان اندر مکان کے گیا، دیکھا کہ اس کے بچھونے پر ایک بڑا سانپ بیٹھا ہے، جو انہوں نے اس سانپ کو نیزہ مار کے پکڑ لیا اور سانپ نے تڑپنے لگا جو جوان کو کاٹ لیا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ سانپ پہلے مرا ہوا جوان جو پہلے مرا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ یہ جوان زندہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تہجد و تفکین کر کے دفن کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکانوں میں ایک قسم کے سانپ ہوتے ہیں کہ اعوامہ عبمر کہلاتے ہیں، جب سانپ کا مکان میں نمودار ہو تو دیکھتے ہی نہ مار ڈالو، 3 دن اس سے کہو دو کہ پھر نہ نکلا، پھر بھی وہ دکھائی دے تو اسے مار ڈالو۔ میرے آقا نے فرمایا جو مکان میں سانپ ہوتے ہیں وہ ایک دم اسے نہ مارو، بلکہ 3 بار اسے وارننگ دو، کہو 3 دن تک کہ یہاں سے چلے جاؤ، اگر 3 دن کے بعد وہ وہاں سے نہ جائے پھر اسے مارو۔ فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوان سے چلتے وقت ہتھیار لینے کو جو فرمایا، اس کا یہ بھی ایک نفع ہوا کہ جوان کو مکان پر پہنچتے ہی ہتھیار کی حاجت ہوئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جوان سے جانتے تھے کہ جو گھر پہ جائے گا تو اس کے گھر پہ سانپ موجود ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات اور جنگ خندق کے بارے میں کچھ معلومات ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے کی معلومات اور اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل نوری گائیڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، آنے والی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام